بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے پہنچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوتے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یوں ہی نہیں سکتا، بلکہ بولو کہ اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما۔ اللہم یسر لی امری وانصرنی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور بڑے مزے سے آپ لوگوں نے اپنی عید گزاری ہوں گی۔ بہت لیٹ میں اپنی عید کی ولاگس لگا رہی ہوں، کچھ مصروفیت آ گئی تھی، بلکہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ پریشانی کوئی چھوٹی پریشانی نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑے مرحلے کی پریشانی ہے، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑا بادشاہ ہے، اور پورے توکل و یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اتنا نہیں آزمائے گا جو اس کی بس میں نہ ہو۔ تو بس جناب، یہ آج کا عید کا پہلے دن ہے، اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے قربانی نہیں کی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ لوگ کے ساتھ بڑی ہی آنیسٹ ریویوز اور آنیسٹ بات لے کے چلتی ہوں۔ کبھی بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ کوئی دوغلی بات یا کوئی جھوٹی بات یا کوئی تسلی، ایسی تسلی دینے والی بات نہیں کہی جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کوئی کسی قسم کی بڑائی ہو رہی ہو۔ تو کچھ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے۔ اس وقت ہسبینڈ جو ہے وہ جاب لیس ہیں، وہ ریموٹلی اپنا کام تو کر رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کو ایک جواب آ گیا کہ آپ اس کا جاب کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور میری تنخواہ میں اتنا گزارا نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور مستقل کوشش کر رہے ہیں، اور میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بہت بہت گزارش کر رہی ہوں کہ وہ پلیز ہمارے لیے بہت دعائیں کریں۔ ہم بہت اسٹرگل، بہت محنت کے بعد، بہت مشقت کے بعد ہم یہاں پر پہنچے ہیں، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان سے نکال کے ہوئی میں پہنچایا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں اس کی۔ تو پلیز میرے ہسبینڈ کے لیے، جاب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرمائے۔ اور مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ کچھ میری زندگی سے متعلق ایسے ہیں جو میری باتیں سن کے خوش ہو رہے ہوں گے، اور میں ریلیٹ کر سکتی ہوں ان تمام یوٹیوب فیملی والوں سے، لوگوں سے جو مجھے فالو کرتے ہیں، جو پریشانی میں مبتلا ہیں، کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ کیونکہ آج کل زندگی اور وقت اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی بربادی اور آپ کی مصیبتوں، آپ کی پریشانیوں میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ بڑا ہی عجیب سا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور کی فتنوں سے محفوظ کرے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو میری آپ سے بڑی گزارش ہے کہ میری فیملی کے لیے، کیونکہ میں 5 بچوں کا ساتھ ہے ہمارا، اور ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ نظر ہو سکتا ہے کچھ مسئلے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کسی بڑی آزمائش سے گزارنا چاہتا ہے، کسی بڑی چیز کو دیکھنے کے لیے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے، اللہ تعالیٰ کے پلانز ہیں، لیکن میری آپ لوگوں سے بہت ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے، میری فیملی، میرے ہسبینڈ کو خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بس جناب، عید کا دن کچھ ایسے ہی گزرا، کچھ پریشانی اور کچھ خوش کے ساتھ، لیکن میں نے کہا چلو یہ تو وقتاً پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانیاں کرے گا۔ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، ہر رات کے بعد ایک دن کا آغاز ہوتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ تو بس بیسک سی ایک یہاں پر، کیونکہ عید کا دن تھا تو میں نے کہا بچے بھی افسردہ ہو رہے تھے اور ہسبینڈ بھی ڈاؤن تھے، لیکن میں نے کہا چلو کسی طریقے سے بچوں کو اور گھر کو سجایا جائے، عید کی خوشی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، جو ہاتھ میں خوشیاں ہیں ان کو خراب کر کے کیا فائدہ ملے گا۔ تو بس میں نے گھر کو سجایا، گھر کو صاف کیا، جو بھی ایٹ ہینڈ تھا اس کو کوکنگ کی، چکن کا سالن، ہم چکن لے آئے تھے، فرسٹ ٹائم زندگی میں نے خود بوٹیاں بنائی ہیں، اور الحمدللہ کامیاب بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہاں پر میں بیسک سے چکن کا سالن بنا رہی ہوں، جس میں نے صرف پیاز لال کی ہے، اس کے بعد چکن کو سوتے کیا ہے اچھی طریقے سے، ادرک لہسن میں بھون لیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیسک مسالے، ہرا دھنیا، پسا ہوا دھنیا، ہلدی، لال مرچ، نمک
ڈال کے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے اتنا بھون لیا جب تک اس نے تیل نہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ ٹماٹر پیس کے میں نے اس میں ڈال دیا. اچھا میں کبھی بھی آلو کو, ہمیشہ میری ایک ٹرک ہے اور جھٹپٹ میرا یہ کھانا بن جاتا ہے, اس میں کہا تھا کہ میں آلو کو اتنے بڑے بڑے اس طریقے سے کاٹ کے واش کر کے نمک اور رنگ کے ساتھ بوائل کر لیتی ہوں. 75% بوائل کرنے کے بعد ہی میں اس کو سالن میں ڈال کے گریوی کے ساتھ پکا لیتی ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ سالن میں پکا رہے ہیں یا پہلے اس کو پیاز میں فرائی کر رہے ہیں جیسے کہ آپ چکن فرائی کرتے ہیں. یہ بڑا آسان سا اور بڑا جھٹپٹ سا طریقہ ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آ رہے ہیں, چکن تو ویسے ہی 10-15 منٹ میں گلی جاتی ہے, آلو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں, اسپیشلی اگر اتنے بڑے سائز کو ہوں, تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے. اس میں رنگ بھی آ جاتا ہے, نمک آپ ڈال دیں گے اور 75% آپ پکا لیں گے تو آپ کا سالن بڑی ہی کوئکلی آدھے گھنٹے میں پک جائے گا. تو کوشش کیجیے گا اس طریقے سے ریسیپی یوز کرنے کی, اور اگر آسانی لگے, پسند آئے تو دعا دیجیے گا. اور بس یہ کوکنگ کچھ کی ہم نے, کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت جتنے بھی ان ہینڈ کیش ہے اس کو ہم سیو کر رہے ہیں اور راشننگ کر رہے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ کبھی آپ کے اوپر بھی اگر ایسا وقت آئے تو آپ نے کس سمجھداری سے چلنا ہے, کس طریقے سے آپ نے راشننگ کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے سیونگ کرتے ہوئے, اگر آپ کے پاس 2 یا 3 مہینے کے پیسے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آگے انکم نہیں آ رہی ہے تو اس کو کیسے کریں, تو اپنے وہ سارے ایکسپینس کٹ ڈاؤن کر لیں. فار ایگزامپل جیسے کہ ایکسٹرا اگر آپ نے کوئی چیز بائی کی ہوئی, ایکسٹرا راشننگ اگر آپ کر رہے ہیں, یا بجلی کا بل کسی طریقے سے بچا لیں, سارے بچے فیملی ایک کمرے میں سو جائیں, کچھ اس طریقے سے آپ کس طریقے سے اپنے سیونگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا اگر 2 مہینے کا خرچہ ہے تو وہ 4 مہینے میں کنورٹ ہو جائے. انشاءاللہ تعالی اللہ آسانی کرنے والا ہے. بہت یقین اور مجھے بہت توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا وقت برا دکھاتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں ہم سے ہی کوتاہی ہو رہی ہو کہ ہم نے اپنے رب کو اس اچھے وقت میں زیادہ اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر آزمائش سے ڈال رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم ان بندوں میں شمار ہوں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے تاکہ ہم اس سے جڑے رہیں. تو بس جناب یہ تھا میرا عید کا ڈریس جو میں نے آپ کے پچھلی دفعہ بھی اپنے ویلاگ میں شیئر کیا تھا. یہ میری امی نے مجھے پاکستان سے بھجوایا ہے, تو بس وہی پہن کے ہم نے کہا گھر میں ہیں تو کیا ہوا, تیاری تو کریں, عید تو ہے, فیملی ہے, ہنسی خوشی اچھا کھانا کھائیں گے, کچھ ویلاگز دیکھیں گے, کچھ باتیں کریں گے, کچھ میٹھا کھائیں گے. کچھ اس طریقے سے ہم نے اپنا دن کو گزارا, تیاری وغیرہ ہم نے سب نے کی. تو کم سے کم ہمیں یہ فیل ہوا کہ چلو یار عید کا دن تو ہے, عید تو ہے, اور یہ عید کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے, اور ہمارے پاس کافی کچھ ہے جس کے لیے ہم خوش ہو سکتے ہیں, جس کے لیے ہم سیلیبریٹ ہو سکتے ہیں, جس کے لیے ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہیں, جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے پریشان ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں اس کے لیے ہم بے تحاشا دعائیں, بے تحاشا عبادتیں, بے تحاشا سجدے کر سکتے ہیں. اور بچوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ تھی بار بار کہ بیٹا اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, کوشش کرو کہ پوری 5 وقت کی نمازیں پڑھو. جہاں موقع ملے وہاں دعا مانگو, قرآن شریف پڑھو, تسبیحات کرو, تہجد پڑھو, نماز حاجات پڑھو, جتنی کوشش کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے جو ہے وہ دعائیں مانگو. اور ہو سکتا ہے یہی بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے آپ سے قریب رکھنے کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ہی اچھے بندوں کو اپنے آپ سے قریب رکھتا ہے. وہ آزمائشیں کبھی کبھی ان ڈسکائز بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے. ہم کوئی اچھے انسان تو ہیں نہیں, کوئی دودھ کے دھلے تو ہیں نہیں, غلطیوں کا پتلا ہیں, غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے, اور وہ ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ غلطی آپ بے شک کر سکتے ہو لیکن میں معاف کرنے والا بیٹھا ہوں, تو آپ مجھ سے معافی مانگو. تو بس جناب یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویلاگ آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے فرض ڈے کی, اور بس اتنی سی ہی آپ سے بات کرنی تھی اور اتنی ہی گزارش کرنی تھی. جو بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بناتی جا رہی ہوں وہ شیئر کرتی جاؤں گی, جو ٹپس وغیرہ میرے پاس ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں. اگر آپ کو بھی کوئی آپ کسی طریقے سے اگر میری فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے میسج کیجیے گا. بس اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے اگلی ویلاگ میں. Until then, take care of yourself. مع السلام. اللہ حافظ and a very happy Eid to everyone.